ایسے مومنین نمازی ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، بچے نیک نہیں ہیں. کہتے مولانا ہم نے تو کیا تم نے زحمت کی جب تجھے پتا بھی تھا. اور ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی اجتماعی کوشش وہاں پہ کوئی نہیں کر رہا. تو کئی نوجوانوں نے کہا کہ مولانا سلوشن میں نے بارہا بتایا ہے، کمانے جاؤ، پیسہ اپنے ملک میں بھیجو، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو وہاں منتقل نہ کیا کرو. 6 مہینے جا کے کام کرو، پیسے اپنے ملک میں ٹرانسفر کرو، لیکن اپنی نسلوں کو اپنے معاشروں میں بڑا کیا کرو. پیسا ہو تو پاکستان میں بھی 100 طرح کی فیسلٹیز اپنے لیے لگا سکتے ہو. پیسا ہو، لوڈ شیڈنگ ہے، سولر سسٹم لگا لو. ساری چیزیں پیسے سے ہی تو ہوتی ہے نا. اگر پیسہ کماؤ گے ساری چیزیں یہاں پہ بنا سکتے ہو. لیکن واقعاً جن کے دلوں میں درد دین تھا، جن کو یہ فکر تھی، دن رات فکر تھی کہ میری بچی کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، انہوں نے قدم بھی اٹھایا. لیکن جن کو یہ فکر ہے کہ گھر کا لون اتارنا ہے اور صبح سے شام تک مجھے جاب پہ جانا ہے، یہ فکر نہیں. یہ نعمت جو پروردگار عالم نے دی ہے. آفس کا کام بندہ کرتا ہے لیپ ٹاپ پہ، اپنے کمپیوٹر پہ، بچہ آ کے اسے تنگ کرتا ہے، اسے موبائل دیتا ہے، جاؤ گھنٹہ جا کے کھیلو. صرف اس لیے یہ سکون سے بیٹھے. میاں بیوی کہتے ہیں بچے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ٹی وی کھول دیتے ہیں. دیکھو یہ فکر نہیں کہ بچہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے، کہ غلط چیز وہاں پہ آ گئی اس کا ذہن خراب ہو جائے گا. یہ موبائل میں جو گیم کھیل رہا ہے کون سی کھیل رہا ہے، کہیں کھیلتے کھیلتے اس کا وہ حال نہ ہو جو آج آپ کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی گیم ہے جس میں لڑکے لڑکی کا تعلق بن جاتا ہے، زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کھیل ایک لمحے کا ہوتا ہے، نگاہ ایک لمحے کی ہوتی ہے، سلام ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو لمبا تعلق بنتا ہے جس سے زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے معصوم فرماتے تو گناہ کا تعلق بننے ہی نہ دے. تو خود پہل کرتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے. مرد اور عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے، پھر اس کے حساب سے اللہ نے حدود بنائے ہیں. مرد کی نیچر میں جھانکا جھانکی ہے، دیکھنا ہے، اس کی نیچر ہے. عورت کی نیچر ہے خود کو دکھانا، بچپن سے اس کی نیچر ہے زینت کرنا، زیور پہننا. آپ کافروں کے معاشرے میں چلے جائیں، کتنے ایسے مرد ہیں جو عریاں نظر آتے ہیں، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کم لباس میں نظر آتی ہیں. مردوں نے فل ڈریس پہننا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں پہنا ہوتا. مطلب جسے حیا کرنا ہے وہ نہیں کر رہی، اور جس کے لیے حجاب نہیں ہے وہ حجاب کر کے گھوم رہا ہے. کیوں؟ نیچر کی بات ہے نا. اس کی فطرت میں وہ خود کو دکھائے، 4 لوگ اس کی تعریفیں کریں. تبھی اللہ نے کہا کہ یہ گھر سے نہ نکلے. تبھی سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کب خدا کے قریب ہوتی ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اللہم صل علی محمد. اس میں فائدہ تمہارا ہے، فائدہ کسی اور کا نہیں ہے. مردوں کا کیا جاتا ہے تم باہر نکلو گی تو نقصان تو تمہارا ہے نا. آج کل لوگ کہیں کہ بھائی پاکستانی معاشرہ ایسا ہے ویسا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے. ایک رپورٹ تھی ایوری 7 منٹس میں ایک ریپ ہوتا ہے امریکہ میں. کیوں ان معاشروں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے؟ کچھ سیدھی بات ہے نا. ایک طرف معاشرے میں وہ مرد ہیں جو غیر تربیت یافتہ، غیر تزکیہ شدہ، ہوس سے بھرے ہوئے، شہوت سے بھرے ہوئے، اور دوسری طرف اگر یہ معاملہ ہوگا فلم معاشرے میں عام، فحاشی معاشرے میں عام، تو ظاہر عزتوں پہ ہاتھ آئے گا نا. سونے کو روڈوں پہ تو نہیں رکھا جاتا نا، تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے نا. قیمتی چیزیں کور کر کے رکھی جاتی ہیں. اللہ تجھے قیمت دے رہا ہے، ہر چیز کے بننے کا ایک سبب ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا ایکوالٹی کہ مطلب اگر مرد باہر جا سکتا ہے، مرد گھوم سکتا ہے، مرد یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی
کہ اللہ تو عادل ہے. بھئی عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں, عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے. کہ آج ٹی وی پہ شوز ہوتے ہیں مرد اور عورت برابر, کوئی نہیں ہے کائنات میں. دو بھائی بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے. کوئی خوبصورت ہوتا ہے, کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا, کوئی رنگ کا کالا, کوئی رنگ کا سفید, کوئی لمبا, کوئی چوڑا, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا. تو مطلب کہ خدا نے عدالت نہیں کی. پھر اس طرح تو سب کو ایک شکل کا بناتا, ایک قد کا بناتا, ایک سوچ کا بناتا, سبھی ایک پاور والے ہوتے. دنیا چلانی تھی, جذبات کا الگ ہونا ضروری تھا. کسی کو مزدور بننا تھا, کسی کو درزی بننا تھا, کسی کو تاجر بننا تھا, کسی کو عالم بننا تھا. سب کے مزاج الگ الگ ہیں. اب یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جب آپ گاڑی چلاؤ تو گاڑی کا ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا ہے تم نے. مطلب میں ڈامبر پہ چلوں, میں گرمی میں روڈ پہ چلوں, میں چلتا رہوں, اور بولے کہ تم نے جو گیئر باکس ہے, جو گیئر چینج کرتے ہو, یا گاڑی کا جو ہینڈل ہے وہ اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, تو تم نے بڑا ظلم کیا, مجھے ٹائر بنایا, اسے سیٹ بنا دی. تو بھائی کسی نہ کسی کو تو ٹائر بھی بننا ہے, کسی کو سیٹ بننا ہے, کسی کو گیئر باکس بننا ہے, تبھی جا کے گاڑی بنتی ہے نا. اگر گھر بنانا ہے تو گھر میں مختلف ذمہ داریاں ہیں, اور انہی ذمہ داریوں کے حساب سے پھر خدا نے مختلف اجر رکھے ہیں. عورت کے اجر الگ ہیں, مرد کے اجر الگ ہیں. تبھی فرمایا جب عورت نارمل طریقے سے جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے, جب یہ تکلیف اٹھاتی ہے, جب اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے, تو رسول خدا فرماتے ہیں اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے یہ ابھی شکم مادر سے خود پیدا ہوئی ہے.